رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. درود پڑھیں محمد والے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں مسافر کے روزوں کے احکام کے بعد مسافر کی نمازوں کے سلسلے میں بیان پیش کیا جا رہا تھا. اگرچہ کہ مسافر کی نمازوں کے سلسلے میں ایک قاعدہ کلیہ ہے جو ہر مومن جو کسی بھی اعتبار سے مسائل دینی پر عمل کرتا ہے اور احکامات دینی کو سمجھتا ہے، تو بہت کامن سی بات ہے کہ مکتب اہل بیت کے اندر اگر کوئی مسافر اپنی شرائط کے ساتھ مسافر شرعی بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کا جو روزہ ہوتا ہے وہ اس پر ساقط ہو جاتا ہے. اگر وہ ماہ رمضان میں کسی ایسے سفر پر مجبور ہوا ہے یا کوئی ایسا سفر اس کے لیے لازمی قرار پایا ہے، چاہے اپنے تعلیمی مقصد سے، چاہے اپنے تجارتی یا اپنی جاب کے اعتبار سے، اور وہ مسافر شرعی بن جائے تو اس کا روزہ اس پر ساقط ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی اسے قضا کرنی ہوتی. تو اب وہ جو مسافر شرعی بن جاتا ہے، اس کا مطلب ماہ رمضان میں روزے اس پر ساقط ہیں لیکن نمازیں ساقط نہیں ہوا کرتی. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اگر ایک حکم شرعی اس پر ساقط ہو گیا ہے تو دوسرا حکم شرعی بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے کہ یہ قیاس ہو سکتا ہے اور ہم مذہب قیاس والے نہیں ہیں، ہم مذہب جعفری والے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے جس طرح کا حکم بیان کیا گیا ہے اسی طرح کی اتباع کیا کرتے ہیں. لہٰذا شریعت کا حکم ہے کہ اگر مسافر 8 شرطیں رکھتا ہو، اگرچہ کہ اپنی گزشتہ 2 ہفتوں کی جو مسائل شرعی کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا یہ خلاصہ ہے، اور ایک ایک شرط کو اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کون سی 8 شرطوں کے بعد ایک شخص جو سفر کر رہا ہے وہ مسافر شرعی بنتا ہے. یہ اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے کہ ہر شخص جو سفر کر رہا ہے وہ مسافر شرعی نہیں ہوتا. مسافر شرعی کی 8 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے شہر سے باہر نکلے اور آنے جانے کا کل سفر 44 کلومیٹر کا ہو. لیکن صرف یہی شرط نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی 44 کلومیٹر نہیں 400 کلومیٹر کا سفر طے کرے، 4000 کلومیٹر کا سفر طے کرے، مگر اس کے باوجود مسافر شرعی نہیں ہوگا. اس کی نمازیں پوری ہوگی اس لیے کہ شریعت کی نگاہ کے اندر وہ مسافر شرعی نہیں کہلائے گا. تو پوری 8 شرائط ہے کہ جس کو دیکھنا ہوگا، جس کے بعد یہ طے ہوگا کہ اب یہ مسافر شرعی بنا ہے تو اس کی نمازیں 4 رکعتی 2 رکعت بن جائے گی. اب اس کے بعد اگلی جو بات ہے کہ جو ہماری گزشتہ کی گفتگو سے مربوط ہے کہ ایک شخص واقعاً ایسا مسافر شرعی ہے اور اب سفر پہ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ پڑھنا لازم ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. 4 کی 2 رکعت نماز ہو جائے گی، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، مگر نماز کیسے پڑھے گا؟ آپ کہیں گے کہ جیسے ہر شخص نماز پڑھتا ہے اسی طرح سے نماز پڑھے گا. صحیح بات ہے آپ کی کہ ایسے ہی نماز پڑھے گا، لیکن بعض اوقات مسافر کے لیے یہ سہولت نہیں ہوتی کہ وہ اس انداز سے نماز پڑھے کہ جس انداز سے عام فرد اس امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مصلی عبادت کو بچھائے گا، قبلے کے تعین کرے گا اور اپنی نماز پڑھے گا. لیکن کبھی وہ بس میں سوار ہے، کبھی وہ جہاز میں سوار ہے، قبلے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، سجدے کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. ہل جل یعنی نماز کی شرائط میں سے ایک یہ کہ انسان اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو. حرکت کرتے ہوئے اپنی نماز کو انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی. صرف ایک عمل ہے نماز میں کہ جو حرکت کرتے ہوئے ذکر کے ساتھ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز میں سارے کے سارے اذکار کو اطمینان سے پڑھنا ہے. اگر جان بوجھ کر کسی ذکر کو
حرکت کے اندر آپ نے انجام دیا تو ذکر بھی باطل ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ وہ کون سا ذکر ہے کہ جو حرکت کے ساتھ آپ کو نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے؟ وہ ذکر ہے ہر رکعت کے بعد اگلے رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، جو آپ بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد بولتے ہیں، یہ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے ذکر پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی پہلی تکبیر، اس کے بعد الحمد سورہ، اس کے بعد رکوع اور سجدے کا ذکر، یہ سارے کے سارے اطمینان کی کیفیت میں سکون کی حالت میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے بے سکونی کی حالت میں، جو عام طور پہ مومنین کی کیفیت کبھی نظر آتی کہ وہ ابھی رکوع میں جا رہا ہوتا ہے، ذکر شروع ہو جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتے اٹھاتے اپنے ذکر کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، یا سمع اللہ لمن حمیدہ آدھا پڑھ کے آدھا جھکتے جھکتے پڑھ رہا ہوتا ہے، یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا نہیں ہے پورا اور جھک جایا کرتا ہے سجدے میں، یا سجدے کا ذکر مکمل کر کے درود پڑھتے پڑھتے کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ ساری وہ کیفیت ہے کہ جو حرکت کرتے ہوئے اگر اس انداز سے جان بوجھ کے ذکر پڑھا جائے، ذکر بھی باطل ہے اور بعض صورتوں میں نماز بھی باطل ہو جائے گی، لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ اب جب یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں اطمینان سے نماز کے افعال کو انجام دینا ہے، آپ ٹرین میں کھڑے، نماز پڑھنا پڑ گئی، اچھا یہ اس صورتحال کی بات ہو رہی ہے جب آپ کے پاس نماز کا وقت سواری کی کیفیت میں آیا اور سواری کی کیفیت میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نماز کا وقت ایسا ہے کہ آپ جس وقت سوار ہوئے نماز کا وقت نہیں ہوا، اور اگر سواری آپ کا سفر مکمل ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس اطمینان سے قبلے کی طرف رخ کر کے مکمل افعال اور اذکار کے ساتھ صحیح نماز پڑھنے کا وقت موجود ہے، سفر سے پہلے تو سفر سے پہلے نماز پڑھنی، سفر کے بعد موقع ملے گا، مثلا کسی کی فلائٹ ہے، ظہر عصر کی نماز ہے، نماز کا ٹائم شروع ہو گیا 12:30 بجے، 12:45 بجے، نماز کب تک چلے گی؟ شام کو مثال کے طور پہ 6:30 بجے تک۔ اس درمیان میں آپ کی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ اتریں گے، اترنے کے بعد بھی وقت ہوگا، آپ قبلے کے تعین کے ساتھ صحیح نماز پڑھ سکتے، تو آپ کو اس طرح کی نماز پڑھنا کہ جس میں قبلہ معلوم نہ ہو پائے، مکمل طور پہ رکوع و سجود نہ ہو پائے، حرکت میں نماز پڑھے، ایسی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی اول وقت اس انداز کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ آخر وقت میں نماز قضا ہونے سے پہلے صحیح نماز پڑھے، یہ آپ پر واجب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو یہ اسے دیکھنا ہوگا کہ میں مکمل طور پہ صحیح انداز سے نماز اگر سفر سے پہلے یا سفر کے بعد پڑھ سکتا ہوں تو پھر مسافر کے انداز میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اچھا یہ مسئلہ اس اعتبار سے تبدیل ہے کہ گزشتہ مسائل کے اندر یہ بیان بھی کیا گیا اور کسی نے پوچھا بھی تھا کہ مثال کے طور پر آپ اگر یہاں سے دبئی جاتے، آپ کا روز دبئی کے اندر 44 کلومیٹر آنا جانا نہیں ہے کہ آپ کا سیرو سفر بنے، کوئی کام پڑ گیا آپ کو اور آپ 10 بجے نکلے اور 2 بجے کے بعد آپ کو دبئی سے واپس آنا ہے۔ اب آپ چاہے تو دبئی میں بھی نماز پڑھ سکتے، چاہے تو شارجہ کے بھی نماز پڑھ سکتے۔ اگر دبئی میں نماز پڑھی اور 44 کلومیٹر کا آپ کا سفر ہے ٹوٹل، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز کا اثر ہے۔ اب وہاں ظہر و عصر کی نماز پڑھیں گے تو وہ 4 کی جگہ 2 رکعت بن جائے گی، لیکن اگر آپ شارجہ کے پڑھیں گے واپس، آپ 2 بجے پہنچ جائیں گے، آپ 3 بجے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پوری 4 پڑھیں گے۔ اب کیا اجازت ہے کہ میں وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ وہاں پہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ابھی آپ وہاں پہ مسافر ہیں، اور حالت مسافرت میں اگر آپ نے وہاں نماز پڑھی، آپ فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھا سکتے، کوئی شرعاً معیوب نہیں ہے، نماز کا ثواب بھی کم نہیں ہے۔ نماز اول وقت پہ آپ پڑھیں گے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، لیکن صحیح پڑھیں گے، قبلہ آپ کو معلوم ہوگا، نماز اپنی افعال و اذکار کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بالکل پڑھ سکتے، تو آپ کو وہاں نماز پڑھ سکتے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھی اور آپ شارجہ آ گئے اور آپ 3 بجے نماز پڑھیں گے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں میری 2 رکعت نماز تھی 2 تو میں شارجہ آ کے بھی 2 رکعت پڑھوں، نہیں، اب آپ نے مسافرت ختم کر لی ہے، آپ اپنے شہر میں آ چکے ہیں، تو اب آپ نے 4 رکعت والی نماز پڑھنی۔ لیکن اگر یہی مسئلہ آپ کے ساتھ ہوتا کہ آپ جہاز میں ہوتے اور آپ کہیں کہ مجھے 2 رکعت کا فائدہ مل رہا ہے، لیکن وہ نماز ایسی کہ جس میں قبلہ معلوم نہیں ہوگا، یا قبلہ جہاز ہے آپ کے کنٹرول میں تو نہیں، لہٰذا پائلٹ کبھی اس کو رائٹ بھی لے کے جائے گا، کبھی لیفٹ بھی لے کے جائے گا، اپنے اعتبار سے ڈائیورجنس لے گا، تو کیا ایک مرتبہ نماز قبلے کی طرف شروع کر کے بعد میں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ چاہے دائیں رک کر کے نماز پڑھے یا بائیں رک کر کے نماز پڑھے؟ یہ 4 یا 5 یا 6 سال کا بچہ تو اس انداز سے اپنی نماز کی ڈائیورجن چینج کرتا ہے، مگر جو مکلف اور بالغ ہوتا ہے اسے پوری نماز
تکبیرۃ الاحرام سے لے کر سلام کے آخر تک اپنی نماز کو قبلہ رخ کر پڑھنا ہے. کسی وقت بھی اگر آپ نے قبلے سے اپنا رخ تبدیل کر دیا آپ کی نماز باطل ہے. لیکن جہاز آپ کے کنٹرول میں نہیں، ٹرین آپ کے کنٹرول میں نہیں، جس بس میں آپ بیٹھے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. آپ نماز پڑھیں گے، کبھی وہ ڈائریکٹ ہو جائے گی کبھی لیفٹ. تو حکم شرعی کیا ہے؟ آپ بھی ساتھ ساتھ اپنے قبلے کو تبدیل کریں. جہاں آپ کو معلوم ہو کہ یہ رائٹ طرف مڑ رہا ہے آپ اس کے اعتبار سے اپنے قبلے کو رائٹ طرف والے قبلے کی طرف کریں. اگر وہ لیفٹ مڑ رہا ہے تو لیفٹ کے اعتبار سے اپنے قبلے کو درست کریں. اب یہ آسان تو نہیں، اس کی طرف توجہ ہونا اور اسی انداز سے اپنی نماز کو مکمل کرنا یہ حکم شرعی ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اتر کر ابھی نماز قضا نہیں ہوگی اور میں صحیح نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس انداز کی نماز پڑھیں کہ جس میں آپ قبلے کا خیال نہیں رکھ سکتے. لہٰذا آپ کو اتر کے نماز پڑھنی. لیکن آپ جہاز میں ہی ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے، کل وقت آپ کو ملے گا 50 55 1 گھنٹے کا، اور اسی میں آپ کا سفر ختم ہو جائے گا. آپ اب نماز پڑھنا بھی چاہے نیچے اتر کے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، قضا ہو جائے گی، اور قضا کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. یعنی آپ کے لیے شرعاً حرام ہے کہ آپ نماز کو اپنے وقت میں تاخیر کریں کہ جان بوجھ کے نماز قضا ہو جائے. اور بڑی شدید قسم کی روایت ہے. روایت کتنی شدید ہے کہ ختمیہ مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کو جان بوجھ کے قضا کرتا ہے تو وہ مجھ سمیت 70 انبیاء کو قتل کرنے کی سزا بھگتے گا. مجھ سمیت، یعنی کسی ایک نبی کی بات بھی کر دیتے تو کافی تھا. کسی ایک انسان کے قتل کی سزا بھی اگر انسان کے نامہ اعمال میں آ جائے تو یہ کافی ہے اس کے جہنم میں جانے کے لیے. مگر وہ ایک انسان کی بات نہیں کر رہے، ایک مومن کی بات نہیں کر رہے، ایک نبی کی بات نہیں کر رہے، وہ 70 انبیاء کے جس میں ختمیہ مرتبت خود شامل ہے. یہ بات نماز کو ترک کرنے والی کی نہیں ہو رہی ہے عزیزان محترم، یہ تارک الصلاۃ کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس فرد کی بات ہو رہی جو نماز پڑھ رہا ہے مگر اپنی سستی و کاہلی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے اپنی نمازیں قضا کرتا ہے. تو وہاں بھی شریعت اس سلسلے کے اندر اتنی زیادہ سخت ناراض ہے اور اس پر اتنی شدید سزا دینے کا کہہ رہی. تو آپ کو خاص طور پہ اگر انسان زیارت کا سفر کر رہا ہو، کسی مقدس سفر پہ ہو، اور پھر اس کے بعد انسان اس انداز سے اپنی نماز قضا کرے تو نماز قضا کی اجازت نہیں. اب آپ کو اپنے پلین میں ہی نماز پڑھنی. اب کیسے نماز پڑھنی ہے میں آپ کے سامنے آغا سیستانی کی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ پھر اس کی وضاحت ہو سکے. فرمائے کہ ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ واجب نمازوں میں ایسی نہ ہو کہ تیز حرکت نمازی کے کھڑے ہونے میں یا اختیاری رکوع و سجود کرنے میں رکاوٹ بن جائے، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پہ ضروری ہے کہ اس کے بدن کو ساکن رکھنے میں بھی رکاوٹ نہ پیدا ہو، یعنی وہ سکون کی کیفیت میں نماز پڑھے. اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے، جیسے ہم نے کہا فجر کی نماز ہے، یا کسی ایسی وجہ سے ایسی جگہ مثلا بس، ٹرک، کشتی، ریل گاڑی یا جہاز میں نماز پڑھے تو جس قدر ممکن ہو بدن کے سکون میں رہنے کی قید کا خیال رکھے اور قبلے کی سمت کا بھی خیال رکھے. اگر ٹرانسپورٹ قبلے کے کسی طرف مڑ جائے تو اپنا منہ قبلے کی طرف موڑ دیں. اگر مکمل طور پہ قبلے کا خیال کرنا ممکن نہ ہو تو کوشش کرے کہ 90 ڈگری سے کم اختلاف ہو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف تکبیرۃ الاحرام کے کہتے وقت قبلے کا خیال کرے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو قبلے کا خیال کرنا ضروری نہیں. 4 مراحل میں گفتگو کی. پہلا مرحلہ کیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر نماز کو صحیح طریقے سے مکمل کرنا سفر سے ہٹ کر ممکن نہ ہو تو اس کا خیال کریں. آپ سفر میں نماز نہ پڑھے اگر صحیح نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اگر سفر میں ہی نماز قضا ہو جائے گی تو یہ بات ہوئی کہ آپ کو نماز قضا کرنے کی بھی اجازت نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی کیفیت میں نماز پڑھیں گے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوا، اور قبلے کا خیال کریں گے، اطمینان کا خیال کریں گے، نماز کے تمام افعال کو اپنے طریقے سے پڑھیں گے. تیسرا مرحلہ ممکن نہیں. کیا چیز ممکن نہیں؟ قبلے کا ہر وقت خیال کرنا ممکن نہیں. تو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جس قدر ممکن ہو خیال کریں. یعنی کیا مطلب؟ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت آپ صحیح قبلے کا تعین کریں، نماز پڑھیں. اس کے بعد آپ چلے گئے رکوع و سجدے میں، اب آپ کو قبلے کا نہیں معلوم ہو رہا،
آپ کھڑے ہوئے آپ نے اسکرین پہ دیکھا کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے, اسکرین پر قبلہ آ رہا ہے کہ پہلے آپ نے نماز کی تھی سامنے کی طرف, اب جہاز نے یا بس نے ڈائیورجنس لیا, آپ کا قبلہ چلا گیا لیفٹ, تو اب آپ کھڑے ہونے کے بعد لیفٹ ہو جائیں اور اپنی دوسری نماز کو اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں. تو یہ جس قدر ممکن تھا اس کا خیال رکھا. آپ کہہ رہے کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے, اب تیسرا مرحلہ آ گیا, یعنی میں نماز کی تکبیر میں تو دیکھ سکتا ہوں, اس کے بعد میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ جس شخص سے میں نے پوچھا تھا اب دوران نماز بات کرنے کی اجازت نہیں. اب نماز ختم کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ جہاز کہاں مڑا ہے, دائیں گیا ہے بائیں گیا ہے, کشتی تھی, ٹرین تھا, کہاں نکلی ہے, کچھ نہیں پتا. صرف تکبیرۃ الاحرام کے وقت میں صحیح طریقے سے تکبیر پڑھ سکتا ہوں. آپ پر واجب ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کے وقت قبلے کا خیال کرے, اپنی نماز کو صحیح طرح سے کم شروع کرے. اور چوتھا مرحلہ جس کا تذکرہ ایک دن پیشتر کی بات میں ہو چکا, اصلاً قبلے کا کوئی طریقہ کار ہی آپ کو نہیں مل رہا ہے, آپ کو جہاز میں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کہاں ہے, تو شریعت آپ کو اجازت دیتی کہ نماز پھر بھی قضا نہیں کر سکتے, کسی طرف بھی رک کر کے آپ اپنی نماز کو شروع کریں, لیکن نماز پڑھنی ہوگی. اب یہ ہو گیا قبلے کے اعتبار سے. اگلا حکم اطمینان. اطمینان والی جو شرط ہے, کہا کہ آپ جہاز میں نماز پڑھ رہے, اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آپ جہاز کے اندر سکون سے نماز پڑھیں, مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ویکیومز جہاز میں آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جہاز کی حرکت ہو جاتی. ممکن ہے کہ آپ اتنے ہل جائے کہ آگے یا پیچھے جھک جائے, آپ کو اپنا ذکر روک دے رہا ہے. اطمینان کی کیفیت میں آئے, جہاں ہلے تھے وہیں سے دوبارہ اپنی نماز کو شروع کرنا ہے, لیکن ہلتے ہوئے نماز کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ گھر میں نماز پڑھ رہے, کوئی بچہ چھوٹا دوڑتا ہوا آیا, دو بچے آپس میں کھیل رہے تھے, آپ کو دھکا لگ گیا, آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ نے چیخنا چلانا نہیں ہے ورنہ تو نماز باطل ہو جائے گی. آپ نے اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. آپ جھک بھی گئے, آپ گر بھی گئے, آپ نے کھڑے ہو جانا ہے, اور جہاں سے ہلے تھے وہیں سے نماز کو دوبارہ شروع کر دینا ہے, کوئی مشکل نہیں. اسی طرح سے جہاز میں ہو جائے, اسی طرح سے ٹرین میں ہو جائے, جب حرکت کر رہے ہیں تو آپ نے ذکر نہیں پڑھا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سکون میں آ ہی نہیں رہی, جہاز مسلسل حرکت کر رہا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے, مگر مثال بنا رہے, یا ٹرین ہے ہر وقت ہی حرکت کر رہی ہے, امکان ہی نہیں ہے کہ میں اطمینان میں نماز پڑھوں. کوئی بات نہیں, اگر انسان واقعاً اتنا مجبور ہو جائے تو ہلتے جلتے ہی اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے, لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. درود پڑھے محمد علیہ محمد. اب اس کے بعد کا اگلا مسئلہ جو صرف ہیڈ لائن کی صورت میں آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو پیش کیا جائے گا, کہ اگر نماز کے لیے آپ کو صحیح طریقے سے رکوع کرنے کی اور سجدہ کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ آپ جھک ہی نہیں سکتے, آگے اگلی سیٹ ہے, دو سیٹوں کے درمیان کے اندر جگہ ہی نہیں ہے. خاص طور پہ اگر پاکستان جیسے کی جگہوں میں سفر کرے تو درمیان کے اندر بھی کسی نہ کسی کو لٹا یا بٹھا دیا جاتا ہے. اب کہاں نماز پڑھے؟ سب کو ہٹائیں گے تو ہٹنے کا کوئی تیار نہیں, وہ کہے گا کہ رک جاؤ, جب بس رکے گی تو نیچے اتر کے نماز پڑھ لیجیے گا. تو اگر واقعاً کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جہاں انسان صحیح طریقے سے رکوع بھی نہ کر سکے اور صحیح طریقے سے یا بیٹھ کر سجدہ کرنے کی وہاں پر کیفیت ہی نہ ہو, تو ایسا شخص کس طرح سے نماز پڑھے گا, اس مسئلے کو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں بیان کیا جائے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں احکامات دینی پر عمل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.